انجیل اس کا 4واں باب 4 آیت سے پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے کہ یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دے کر اور سب اس کی بڑائی کرتے اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں اور پڑھنے کو کھڑا ہوا اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو تھی اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسر کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بنائی پانے کی خبر سنا، کتلے کو آزاد کروں اور خداوند کے سارے مقبول کی منادی کری۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ خدا کے پاک کلام کے بڑے یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے اس کے بارے میں بائبل مقدس میں بہت سے نوشتے، بہت سے نبیوں نے یسوع مسیح کے بارے میں باتیں کی ہیں، اور یہ جو حصہ میں نے اس وقت پڑھا ہے یہ یسایہ نبی کی کتاب میں 61 باب اس کی پہلی چند آیات میں، اور یسوع مسیح اس وقت چرنے میں نہیں ہے، وہ اس وقت خدا باپ کے دائیں طرف آسمان پر بیٹھے ہیں، لیکن اس نے کہا جہاں میرے نام سے 2 یا 3 جمع میں ان کے درمیان حاضر موجود ہوں۔ وہ اپنے کلام کے مطابق ہمارے درمیان اس وقت موجود ہے، اور اس کلام میں سے ہم یسوع مسیح کی آمد کے مقصد کو آج دیکھیں۔ یسوع مسیح جب اس دھرتی پر آئے جسمانی روپ میں جنم لیا اور وہ بیت لحم میں پیدا ہوا، لیکن یسوع مسیح کی پرورش جو تھی وہ گلیل کے ایک شہر ناصرت میں ہوئی۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ جو حصہ ہے اس میں لکھا وہ اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں، یعنی ہمارا جو خدا ہے، جو ہمارا مسیح ہے، جب وہ اس دھرتی پر آئے اس کی زندگی میں یہ دستور تھا، یہ ایک اصول تھا کہ وہ سبت کے دن عبادت خانہ میں جاتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ دستور بنانا ہے۔ ہم چونکہ اتوار کا دن
عبادت کا مقرر ہے تو اتوار کا دن ہم عبادت خانہ میں آئے تاکہ خدا کی عبادت کریں، خدا کی پرستش کریں اور خدا کے کلام میں سے اپنے لیے برکت حاصل کریں۔ تو یسوع مسیح سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور وہ پڑھنے کو کھڑا ہوا۔ جب یسوع مسیح پلپٹ پر گئے تو ان کو یسایا نبی کی کتاب یسوع مسیح کے اس دھرتی پر آنے سے پہلے پرانا نامہ کمپلیٹ، اس لیے یسایا نبی کی کتاب یسوع مسیح کو پڑھنے کے لیے دی گئی اور لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے وہ مقام نکالا جہاں پر یہ لکھا تھا خداوند کا روح مجھ پر۔ تو جب ہم نیا نامہ میں یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح بپتسمہ لینے کے لیے یوحنا نبی کے پاس گئے۔ کہاں پر؟ دریا یردن۔ اور یوحنا نبی نے کہا میں تو آپ محتاج ہوں کہ تجھ سے بپتسمہ لوں، لیکن یسوع مسیح نے کہا اب تو اسے ہونے ہی دے، کیونکہ مجھے اسی طرح سے ساری آسمانی پوری کرنا ضرور۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا اور دعا کر رہا تھا تو آسمان کھل گیا اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا۔ یعنی جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو پاک روح یسوع مسیح پر نازل ہوا اور آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو یسوع مسیح نے وہ مقام نکالا جہاں پر لکھا ہے خدا کا روح مجھ پر، اور اب جب خدا کا روح یسوع مسیح پر نازل ہو چکا ہے اور وہ روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل میں آیا اور عبادت خانوں میں اس نے تعلیم دینا شروع کی اور اس کی شہرت دور و نزدیک پھیلتی چلی گئی۔ تو خدا کا روح یسوع مسیح نے بتایا کہ مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ غریبوں کو کیا کروں؟ خوشخبری سناؤ۔ مجھے مخصوص کیا گیا ہے، مجھے اس بات کے لیے بھیجا گیا ہے کہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں۔ اس دھرتی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ کن کی؟ غریبوں کی، اور زیادہ تر غریب لوگ بھی یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ایسے لوگ یسوع مسیح کی زندگی میں آئے جو امیر تھے اور یسوع مسیح نے کہا اپنا مال متا بیچ کر غریبوں میں تقسیم کر دو، آسمان پر تمہیں خزانہ ملے گا۔ تو وہ اس بات کو سن کر غمگین ہو کر چلے، یعنی وہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کی بجائے انہوں نے دولت کو زیادہ اہمیت دی۔ تو یسوع مسیح خوشخبری لے کر آئے تھے آسمان کی بادشاہی، وہ بادشاہی جس میں نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ گرمی ستائے گی،
اور نہ سردی ہمیں وہاں پر ستائے گی، بلکہ یسوع مسیح ہمیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے کر جائے گا اور خدا ہماری آنکھوں پہ سب آنسو پہنچ دے گا۔ اس دھرتی پر ہم نے غربت میں زندگی گزاری، بہت سی چیزوں کی ہمیں کمی رہتی ہے، لیکن امیر لوگوں کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی خریدنا چاہیں وہ خرید لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس بہت سی چیزوں کی کمی ہوتی ہے، وسائل ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن بات کر نہیں دلا سکتے، اچھی ان کی پرورش نہیں کر پاتے، اور بہت سی چیزوں کی کمی ہماری زندگی میں رہتی ہے، لیکن یسوع مسیح خود آسمان کو چھوڑ کر اس دھرتی پر جسمانی روپ میں آئے اور انہوں نے آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری کہ وہ بادشاہی ایسی ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اس دھرتی پر جتنی بھی سلطنتیں ہیں، بادشاہتیں ہیں، وہ قائم نہیں رہیں گی۔ یسوع مسیح کا شاگرد پطرس کہتا ہے زمین اور اس کے کام جل جائیں گے۔ اس کا مطلب کہ یہ سب کچھ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن جو خدا کی بادشاہی ہے جس کی خوشخبری یسوع مسیح دینے کے لیے آئے وہ ہمیشہ قائم رہے، اور اس بادشاہت میں جانے کے لیے یسوع مسیح نے فارمولا بتایا ہے، راہ پر زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں یہ خوشخبری سنانے کے لیے یسوع مسیح خود اس دھرتی پر آئے۔ اس سے پہلے ہمیں پرانے احکامہ میں اتنی ڈیٹیل میں آسمان کی بادشاہی کی باتیں نہیں ملتی جتنی ہمیں نئے عہد ناموں میں ملتی، کیونکہ یسوع مسیح کے شاگردوں نے، جس میں پطرس بھی تھا، یوحنا رسول تھا، انہوں نے آسمان کی بادشاہی کی بہت باتیں اس بائبل مقدس میں بتائی، اور پولس رسول جو بعد میں یسوع مسیح کا رسول بنا، اس نے بھی آسمان کی بادشاہی کی باتیں کی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بادشاہی بہت اہمیت کی حامل ہے، اور یسوع مسیح اس لیے آئے تھے کہ ہمیں خوشخبری سنائی، اور یہ خوشخبری اس وقت سے ہی سنائی جا رہی ہے، اور جب تک یسوع مسیح ہمیں لینے کے لیے نہیں آ جاتے اس وقت تک یہ خوشخبری سنائی جائے گی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا کے لوگ جو ہے یسوع مسیح کی آمد کے پہلے حصے میں اٹھائے جائیں گے، اس وقت تک یہ خوشخبری سنائی جائے گی، لیکن جب خدا کے لوگ آسمان پر اٹھائے جائیں گے تو یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا، وہ اس کے بعد بھی یہ خوشخبری اس سالوں کے لیے سنائی جائے گی، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا لیکن وہ مسیحی خاندانوں میں پیدا ہوئے، وہ لوگ جو غیر قوموں میں بت پرستی، جادوگری اور دوسرے کام کرتے تھے، ان کے لیے بھی وہ موقع ہوگا، اور یہودی قوم کے لیے، بنی اسرائیل قوم کے لیے بھی موقع ہوگا کہ
وہ یسوع مسیح پر ایمان لا کر آسمان کی بادشاہی کا حصہ بنا. تو یسوع مسیح خود اس خوشخبری کو پہنچانے کے لیے ہمارے پاس ہے. اور دوسرا مقصد ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے کہا کہ اس نے مجھے بھیجا ہے، یعنی باپ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں قیدیوں کو رہائی دوں. اس دھرتی پر جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ گناہ کی قید ہے. جو شخص گناہ کرتا ہے وہ گناہ کی قید میں ہے. اور جو شخص بیمار ہوتا ہے وہ بیماری کی قید میں ہوتا ہے. اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کی زندگی پر ابلیس نے قبضہ کیا ہوتا ہے، وہ ابلیس کی قید میں ہوتے ہیں. تو یسوع مسیح ایسے لوگوں کو جو گناہ کی قید میں، بیماریوں کی قید میں، ابلیس کی قید میں تھے اور طرح طرح کے بندروں میں جکڑے ہوئے تھے، ان کو آزاد کرنے کے لیے آئے. خدا یسوع مسیح کے آنے کا مقصد گناہ سے رہائی دینا. ایک شخص کو 4 لوگ چارپائی پر ڈال کر لے کر آئے اور وہ شخص مفلوج تھا، اس کے اعضاء کام نہیں کرتے تھے، لیکن اٹھانے والوں کے اندر یہ ایمان تھا کہ یسوع مسیح کے پاس جب ہم لے جائیں گے تو وہ اسے ٹھیک کر دے گا، اس کا فالج پن ختم ہو جائے گا. اور جہاں پر یسوع مسیح کلام سنا رہے تھے وہاں پر پہنچے اور بہت بڑی بھیڑ تھی وہاں پر، اور وہ بھیڑ میں سے گزر کر نہیں جا سکتے. انہوں نے اس گھر کی چھت میں سے وہ حصہ نکالا جہاں سے وہ لٹکا کر یسوع مسیح کے آگے اپنے مریض کو ڈال سکتے. اور جب انہوں نے مریض کو یسوع مسیح کے آگے ڈال دیا تو یسوع مسیح نے ان کے ایمان کو دیکھا کہ اتنا بڑا ایمان کہ جگہ نہیں ہے تو چھت کو ادھیڑ کر وہ انہوں نے نیچے لٹکا دیا. میرے خیال میں چھت پر ایسے حصے بنے ہوتے ہیں جہاں پر ہوا کے لیے سلسلہ دیا ہے، اس کو انہوں نے الگ کیا ہوگا. اور یسوع مسیح نے اس مریض کو جب دیکھا تو سب سے پہلے اسے کیا کہا؟ جا تیرے گناہ معاف کر. اور وہاں پر فقیر فریسی بیٹھے تھے جو اکثر کریٹیسزم کرنے کے لیے، یسوع مسیح کی باتوں کو پکڑنے کے لیے، اس میں نقص نکالنے کے لیے وہ آتے تھے. وہ اپنے دلوں میں ہی سوچنے لگے، خیال کرنے لگے یہ کون ہے جو گناہ معاف کرتا ہے؟ خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ اور وہ اس بات کو اردو لے رہے تھے کہ یہ کفر بکتا ہے. اور یسوع مسیح نے ان کے دل کے خیالوں کو جانتا اور پڑھ لیا اور ان سے کہا تم اپنے دلوں میں کیا خیال کرتے ہو؟ کیا آسان ہے یہ کہنا کہ جب تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا اپنی چارپائی اٹھا اور چل دے؟ پھر اس مفلوج کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل. پھر اسی وقت اس کے بدن میں قوت آئی، عذاب پھر سے بحال ہو گئے اور وہ چارپائی اٹھا کر چلنے لگے. یہ شخص گناہ کی قید میں بھی تھا اور بیماری کی قید میں، اس لیے پہلے یسوع مسیح نے اس کا پریشن کیا، جب تیرے گناہ
معاف کرو۔ اور پھر اس سے کہا اپنی چار پر چل پہ اور اپنی سے کہا یہ اس لیے میں نے کیا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ابن آدم کو اس دھرتی پر گناہ معاف کرنے کا کیا ہے، اختیار ہے۔ وہ اپنے دلوں میں سوچ رہے تھے کہ کون ہے جو گناہ معاف کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، تو یسوع مسیح ایسے لوگوں کو جو قید میں تھے ان کو رہائی دینے کے لیے آئے، اور ایسے لوگ بھی جو اپنی اس کی قید میں تھے ان کو بھی خدا نے رہائی دی۔ ایک بہت مشہور ہمیں شخص نظر آتا ہے جس کو بیڑیوں سے باندھ کر رکھتے اور سنگلوں سے باندھتے، لیکن وہ بیڑیوں کو سنگلوں کو توڑ کر وہ گھر سے نکل جاتا ہے۔ اب وہ ایسی جگہ پہ رہ رہا تھا جہاں قبرستان، اور یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو لے کر وہاں پر گئے اور وہ شخص بھاگا یسوع کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا، اور یسوع مسیح نے حکم دیا ان ابلیسی قوتوں کو جو تقریباً 2000 کا لشکر تھا، اسے حکم دیا کہ اس میں سے نکلا۔ انہوں نے اجازت مانگی کہ ہمیں سوروں کے ہال میں جانے دیں، اور یسوع مسیح نے اجازت دی۔ سوروں کا غول وہاں پر چل رہا تھا، تقریباً اس کی تعداد 2000 تھی، اور وہ سوروں کا غول جھیل میں، یعنی ابلیسی قوتیں ان کو جھیل میں لے گئی اور ڈبو کر مار دیا۔ یعنی دیکھیں اتنی بڑی ابلیسی لشکر تھا جو شخص میں تھا، جو بھیڑیوں کو سنگلوں کو توڑ دیتا تھا، گھر میں نہیں رہتا تھا اور وہ قبرستان میں رہتا تھا، لیکن یسوع مسیح نے اسے آزاد کیا اور اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے پیچھے اب چلتا ہوں۔ لیکن یسوع نے کہا کہ اپنے گھر جا اور لوگوں کو بتا کہ خداوند نے میرے لیے کتنے بڑے بڑے کام جس مسیح قیدیوں کو رہائی دی۔ میں نے اپنی خدمت میں بھی دیکھا ہے کہ خدا نے جب سپر نیچرل موجے کیے تو وہ بیماری اتنی بڑی بھی کیوں نہیں تھی، خدا نے اس بیماریوں کو بھی دور، اور ابلیسی قوتوں کو بھی خدا نے نکالا زندگیوں میں سے، اور لوگوں کے برا بھی معاف کیے کہ وہ آج کل اور تک یکساں ہے، وہ آج بھی قیدیوں کو رہائی دیتا ہے۔ آمین۔ میں بھی کسی وقت گناہ کی قید میں تھا اور میں انٹرونشن میں کلام سن رہا تھا، اور خدا کی خاطر نے جب آلٹر کال کی، گناہوں سے توبہ کی، تو میں نے بھی ہاتھ کھڑا کیا اور بھی کافی لوگوں نے، اور پھر اس نے کہا کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا میرے پیچھے پیچھے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور معافی مانگو اور یسوع مسیح پر پورے دل سے ایمان لاؤ۔ اس دن میں نے بھی یہ اسٹیپ کیا، تو میں نے ایمان لایا کہ میرے گناہ معاف ہو گئے، یسوع نے اپنے لہو سے دھو کر پاک کر۔ اور ایک دفعہ بیمار بھی ہوا اور میں نے سپر نیچرل طریقے سے شفا پائی، یعنی بغیر میڈیسن۔ وہ میڈیسن استعمال کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن میں نے خدا سے کہا میں نے تجھ سے شفا لینی، کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس نہیں جاتا، اور وہ ایسی بیماریاں تھیں جن سے ڈیتھ واقعہ ہو جاتا، تو میں نے خدا کی قدرت کو دیکھا ہے، وہ آج بھی بیماریوں کی قید سے بھی رہائی دیتا ہے، اور اس نے
کہا کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اندھوں کو بھلائی پانے کی خبر سنا. دو قسم کے اندھے آج بھی ہیں، اس دور میں بھی، یعنی ایسے اندھے جن کو بچپن سے جن کی آنکھیں نہیں ہوتی وہ اندھے ہوتے ہیں، اور یسوع مسیح نے ایسے لوگوں کی آنکھیں بھی کھولی، اور ایسے لوگ جن کی دل کی آنکھیں بند تھی ان کی آنکھوں کو بھی کھولا. پطرس رسول نے جب یسوع مسیح کا بڑا معجزہ دیکھا تو اس نے کہا خدا مجھ سے دور ہو، میں کون ہوں؟ میں گنہگار. تو یسوع مسیح نے کہا خوف رکھا، آئندہ سے تو آدمیوں کا شکار کرے، میں تجھے آدم گیر بناؤں گا. بڑا معجزہ مچھلیوں کا ہوا تھا، اور میں اس ڈیٹیل میں اب نہیں جاتا، لیکن وہ معجزہ جب اس نے دیکھا تو اس نے محسوس لگائی، اور وہ بہت امیر بھی تھا، مصول لینے والوں کا سردار تھا، اور وہ یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے آیا کیونکہ اس کی شہرت بہت پھیل گئی. لیکن اب کا وہ چھوٹا تھا، اس نے کہا کہ اس بھیڑ میں یسوع مسیح مجھے صحیح طریقے سے نظر نہیں آیا. وہ ایک رولر کے درخت پر چڑھ گیا، اور یسوع مسیح جب لوگوں کے ساتھ اس درخت کے پاس سے گزرے تو اس کی طرف دھیان کیا اور اسے نام لے کر کہا اے زکئی نیچے اتر آ، آج مجھے تیرے گھر پہ جانا کیا ہے ضرور ہے. اور نام لے کر تو خوشی کے ساتھ یسوع مسیح کو اپنے گھر گیا، اور جب گھر لے گیا یسوع مسیح کی جب زندگی بخش باتیں سنی اور اس کی دل کی آنکھیں کھل گئی، اس نے محسوس کیا کہ میں نے ناجائز طریقے سے بہت پیسے کمائے ہیں، دولت کمائی ہے. اس نے کھڑے ہو کر تمام لوگوں کے سامنے کہا میں اپنا آدھا مال غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، اگر کسی کا ناحق لیا ہے تو اس کو 4 گنا لوٹاتا، اگر کسی کا میں نے 100 روپیہ ناحق لیا ہے تو اس کو 400 روپیہ دوں. تو یسوع مسیح نے جب اس کی باتیں سنی تو کہا کہ آج اس گھر میں نجات ہے. پہلے اس گھر میں نجات نہیں تھی، لیکن آج اس گھر میں کیا ہے نجات آئی ہے. دل کی آنکھیں جب کھلتی ہیں تو ہمیں نجات ملتی ہے. پریز دی لارڈ. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ اندھوں کو بھلائی پانے کی کیا کروں خبر سناؤ، اور کچھ لوگوں کو کیا کروں آزاد کروں. اس دھرتی پر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ حالات جو ہیں وہ لوگوں کو کچل کر رکھ دیتے ہیں، بیماریاں کچل کر رکھ دیتے ہیں، ابلیس کچل کر رکھ دیتا ہے، اور دنیا کے لوگ بھی بات کر کچل کر رکھ دیتے ہیں. لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ کچلوں کو کیا کرو آزاد کروں. اور ایک ایسے شخص کی مثال ہم دیکھتے ہیں جو بیت حسدہ پر پڑا ہوا ایک حوض تھا جہاں پر ہر روز فرشتہ آتا تھا اور اس کو پانی حوض کے پانی کو ہلاتا، اور جو کوئی پہلے اس حوض میں کود جاتا تھا وہ شفا پاتا تھا، چاہے اس کی بیماری کوڑ کی ہو، چاہے کینسر کی ہو، چاہے فالج کی ہو، چاہے ہارٹ کی ہو، چاہے کڈنی کی ہو، کوئی بھی بیماری کسی کی ہوتی تھی تو وہ شفا پا جاتا. لیکن وہاں پر ایک ایسا شخص تھا جو 38 برس سے بیمار تھا، اور وہ اپنی چارپائی پر لیٹا رہتا تھا، اور فرشتہ جب آپ کا پانی ہلاتا وہ بھی اس طرف چل پڑتا.
لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے کوئی اور چلا جاتا ہے. اور یسوع مسیح خود اس جگہ پر پہنچ گئے، بیت حزدہ پر پہنچ گئے، اور وہ اس کی طرف ہی گئے جو 38 برس سے بیمار تھا، یعنی جس کو بیماریوں نے کچل کر رکھ دیا ہوا. اور یسوع مسیح نے اسے کہا کیا آپ شفا پانا چاہتے ہیں؟ اور بیمار شخص تو چاہتا ہے مجھے فوراً شفا ملے. تو اس نے کہا خدا میرے پاس تو کوئی شخص ہے نہیں جب فرشتہ کر پانی ہلاتا ہے اور مجھے اس میں سب سے پہلے ڈالنا. تو یسوع مسیح رحم اور ترس سے وہ بھرے ہوئے تھے. جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اس سے کہا اپنی 4 پائی اٹھا اور چل پھر. اسے نہیں پتا تھا کہ یہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہ کا بادشاہ، اور اس کے پاس اختیار ہے کہ یہ ہر طرح کی بیماری کو ختم کر سکتا ہے. اس نے ویسے کیا جیسے کلام ہوتا ہے خدا میرے پاس کوئی شخص ہے نہیں. اور یسوع مسیح نے کہا اپنی 4 پائی اٹھا اور چل پھر. اسی وقت اس کی 38 برس کی بیماری بدل سے چلی گئی اور اس نے 4 پائی اٹھائی اور چل پھر. وقتی فریسیوں نے جب دیکھا کہ آج سبت کا دن ہے اور اس نے 4 پائی اٹھائی، اسے پوچھا کہ آج تو سبت ہے آپ نے 4 پائی اٹھائی؟ اس نے کہا کہ جس نے مجھے شفا دی ہے اسی نے مجھے کہا. پوچھا کہ کون ہے وہ؟ میں نہیں جانتا. یسوع مسیح وہ ایک دن ہیکل میں ملا اور یسوع مسیح نے کہا دیکھ اب تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، پھر گناہ نہ کرنا، دیکھ تو تندرست ہو گیا. تو یسوع مسیح نے اس کی بیماری کا بھی علاج کیا اور اس کو گناہوں سے بھی معافی دی. یسوع مسیح کچھ نے وہ کو آزاد کرنے کے لیے آئے اور خدا کے سارے مخلوق کی منادی کی اور بتایا کہ وہ لوگ جو خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرے گئے ایک دن عدالت کے دن وہ خدا کی بادشاہی کا حصہ ہے. پریز دی لارڈ. یہ خوشخبری دینے کے لیے یسوع مسیح اس دھرتی پر آئے اور یہ جب باتیں ساری یسوع مسیح کہہ چکے تو بتایا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا، یعنی وہ باتیں جو میرے متعلقہ تھی، میرے بارے میں نبی نے کہی، وہ باتیں آج پوری ہو گئی. پریز دی لارڈ. تو میرے جو یسوع مسیح کے آنے کا مقصد ایک تو غریبوں کو خوشخبری دینا تھی کہ وہ آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. دوسرا گناہگاروں کو معاف کرنے کے لیے، بیماروں کو شفا دینے کے لیے اور بدروگفتہ کو آزاد کرنے کے لیے اس دھرتی پر آئے. اندھوں کو بنائی دینے کے لیے اور کچھ لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے آئے اور روزے قیامت کا اشتہار دینے کے لیے. اگر 61 بار پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ عدالت کے دن کا بھی اس نے ذکر کیا کہ ایک دن ساری دنیا کی عدالت ہو. اور عدالت کس کی فضیلت ہو؟ خدا نے کس کو مقرر کیا ہے؟ یسوع مسیح کو مقرر کیا ہے کہ وہ تمام دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آئے گا اور وہ اب آنے والا ہے. آمین. ہم ان دنوں میں یسوع مسیح کی پہلی آمد کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد بھی بہت نزدیک ہے. اس کے لیے بھی ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا. وہ ہمیں دینے کے لیے بہت جلد آ رہا ہے اور کیونکہ یسوع مسیح نے کہا جہاں پر میں ہوں وہاں پر تم بھی ہو. آمین. گاڈ بلیس یو. وہاں بہت
بہت ہم خوشی میں ہوں گے، آرام میں ہوں گے، کیونکہ کلام میں لکھے کہ اب بھی سرور تمہارے سروں پر ہوگا، نہ ختم ہونے والی خوشی ہوگی اس دھرتی پر۔ تو ہم کبھی دکھ میں ہوتے ہیں، کبھی مشکلات میں ہوتے ہیں، کبھی آزمائشوں میں گرے ہوتے ہیں، اور طرح طرح کے غم ہماری زندگی میں آتے ہیں، لیکن وہاں پر ان ساری چیزوں سے ہم آزاد ہوں گے اور خدا کے چہرے کو دیکھیں گے، خدا کو دیکھیں گے، اس کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے، اس کے ساتھ سیر بھی کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس۔ زوردار